جو وہاں کی کینٹونمنٹ چلاتی تھی ابتدا میں، اور وہ سی بی کالج کہلاتے تھے، سی بی سر سید کالج کے یہ اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ سی بی کالج سے فیڈرل گورنمنٹ کالج بنا اور آج تک فیڈرل گورنمنٹ کالج ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بلدیاتی اداروں سے اٹھ کے کالجز یا تعلیمی ادارے وفاقی یا صوبائی حکومت نے اپنی تحویل میں لیے ہوں۔ جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تمام ادارے نیشنلائز کیے گئے تھے اور ایک انقلاب تھا تعلیم کے شعبے میں۔ یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک ایسی وفاقی حکومت جو اچھے ادارے چل رہی ہے، یا تو یہ ہو کہ کچھ شکایات ہوں، کچھ مسائل ہوں، کچھ زوال آ رہا ہو۔ ہمارے بے شمار ادارے ایسے ہیں جو روبے زوال ہیں، ان کو تو ہم نہیں چھیڑ رہے، جو خسارے میں ہیں ان کو بھی نہیں چھیڑ رہے، جو اربوں روپے کھا رہے ہیں ان کو بھی نہیں چھیڑ رہے، لیکن یہ تعلیمی ادارے جو نیک نامی کا سبب ہیں موجودہ حکومت کے لیے، اور میں حیران ہوں کہ اگر کوئی چلتا چلاتا شعبہ نیک نامی کا ایسا رہ گیا ہے جو ان کے ماتھے کا جھومر بنا ہوا ہے، یہ اس کو بھی نوچ کے پھینکنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ ابھی بلدیاتی ادارے وجود میں نہیں آئے، کوئی میئر وجود میں نہیں آیا، کوئی سسٹم وجود میں نہیں آیا، اور یک لخت ایک آرڈیننس جاری ہو جاتا ہے۔ آرڈیننس اس وقت جاری ہوتا جب ادارے وجود میں آ چکے ہوتے، میئر ایک بیٹھا ہوتا اور کہا جاتا جی کہ اب آپ نے یہ ادارے چلانے ہیں۔ اس کا کوئی ابھی ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں، راتوں رات ایک آرڈیننس آ جاتا ہے کہ جی ان کو دے دو ان کی اب بتائیے کہ اس وقت وہ خلا میں ہے جناب چیئرمین جی، بلدیاتی ادارے موجود نہیں ہیں، میئر موجود نہیں ہے، وفاقی حکومت سے آپ نے ان کو نکال دیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا، وہ کہاں کھڑے ہیں، ان کی تنخواہیں کون دے گا، ان کی جو ضروریات ہیں اداروں کی وہ کون پوری کرے گا۔ یہ ایسا شعبہ ہے جس میں تماشے نہیں ہونے چاہیے، جس میں کسی طرح کی کرتب کاری نہیں ہونی چاہیے، اس کو بازیچہ یا اطفال نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے اور اس میں ہم نے یکساں نصاب کا جو ایک ایشو ہے وہ ہم سے حل نہیں ہو رہا۔ اب ہم نے ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا ہے، وہ بھی اسلام آباد کے اندر، اور مجھے یقین ہے کہ قائد ایوان سے لے کے جو بھی اصحاب اس کے حق میں بول رہے ہیں، کسی سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے، نہ طلباء کو اعتماد میں لیا گیا، نہ والدین کو لیا گیا، نہ اساتذہ کو لیا گیا، نہ فیڈرل بورڈ کو لیا گیا۔ میں نے اپنی کمیٹی کے اجلاس میں سیکرٹری ایجوکیشن سے پوچھا کہ یہ سمری آپ کی طرف سے گئی تھی؟ وہ کہنے لگی جی نہیں، ہمیں تو بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ ہو گیا ہے۔ تو ایسے نہ کریں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ یہاں پہ ایک کمیٹی بنا دیں جو اس موضوع پہ غور کرے کہ کیا ان اداروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا سیریس ایشو ہے سر، اس کو میرا خیال ہے روا روی میں نہیں لینا چاہیے، اس کو اس کی سنجیدگی کے اعتبار سے ٹائم دینا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ ابھی ادارے جب وجود میں نہیں آئے اور ہم نے ابھی سڑک بن گاڑی اور گاڑیاں دوڑانے کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ سینیٹر خالدہ عطیہ، سینیٹر سردار شفیق ترین تو نہیں ہیں جی، ترین صاحب نہیں ہیں جی، خالدہ عطیہ صاحب۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ ابھی یہاں کراچی کا ذکر ہوا اور بلدیاتی حوالے سے جو معاملات ڈسکس ہوئے اس میں 140A بہت واضح طور پر یہ حکومتوں کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرا کر تمام اختیارات انہیں منتقل کر دیے جائیں، لیکن ہمارے ہاں ایک بدقسمتی سے کراچی میں ایسا ہوا کہ ابھی سندھ کے حوالے سے ایسا ہوا کہ جتنے بھی اختیارات تھے وہ سندھ گورنمنٹ نے بلدیاتی لوکل گورنمنٹ کے سارے اختیارات اپنے پاس لے لیے اور بلدیاتی اداروں کو بے بس کر دیا۔ تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے تمام اختیارات انہوں نے لے لیے، جس سے بہت بڑا ایک خلا پیدا ہو رہا ہے اور اسے ہم کالا قانون کہتے ہیں، اور اس قانون کو کسی صورت میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں احتجاج ہو رہے ہیں اور ہم اس کو شدت کے ساتھ کراچی کے لوگ مسترد کرتے ہیں، کیونکہ کراچی کے لوگوں نے جس محنت کے ساتھ وہاں KMDC کا پورا انتظام انہوں نے لے لیا سندھ حکومت نے، اسی طرح تمام جتنے بھی لوکل باڈیز کے اختیارات تھے وہ سندھ حکومت نے اپنے پاس لے لیے اور الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اگر یہی تمام اختیارات سندھ گورنمنٹ کو اپنے پاس رکھنے تو الیکشن کرانے کا جو یہ ڈھکوسلا ایک لحاظ سے کہنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سندھ گورنمنٹ کے اس تمام معاملات کو ہم بہت شدت کے ساتھ مسترد کرتے ہیں اور اس کو کسی صورت میں نہیں مانیں گے۔ تھینک یو جی۔ سینیٹر فیصل جاوید صاحب۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے جی، بہت اچھی بات ہے۔ ایک چیز میں یہاں پہ ایگری کروں گا اپوزیشن کی ایک بات سے
کہ ہمیں یہ ایڈریس کر دیں جب یہ کنکلوڈ کریں ایک اہم نقطہ جو انہوں نے اٹھایا ہے کہ یہ جو گیپ ہوگا، یہ بات درست ہے کہ آپ ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کر آ رہے ہیں، لیکن جب تک وہ آتا نہیں ہے اس گیپ کے بیچ میں کیا ہوگا اس پہ ہمیں کلیئرٹی ضرور چاہیے. یہ بالکل ٹھیک پوائنٹ ہے ان کا. MCI میں خود سر انہی سکولز کا پڑھا ہوا ہوں، یہ اسلام آباد ماڈل کالج ان کا میں پڑھا ہوں. مجھے پتا ہے کہ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے اس قدر کمال کی تعلیم تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ ایڈمیشن کے لیے لوگ لائنوں میں ہوتے تھے کہ ایڈمیشن کی باری نہیں آ رہی. لوگ پیرنٹس اپنے بچوں کو ان سکولوں میں ایڈمٹ کروانا چاہتے تھے، اور ان کا نظام ہمیشہ سے زبردست رہا ہے، یہ بھی میں ایگری کرتا ہوں. لیکن ساتھ میں ابھی نون لیگ کی MCI تھی یہاں پہ، گٹر تک تو ان سے صاف ہوتے نہیں تھے. اب جب کہ یہ جو لیڈر آف دا ہاؤس نے جو بات کی ہے کہ سسٹم کو زبردست کیا جا رہا ہے، مضبوط بنایا جا رہا ہے، اور یہیں پہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ سندھ میں آپ لے کر کے آئیں اس کے 90% بھی آپ اس کے قریب مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئیں، ہم آپ کی تعریف بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے. آپ اس طرف جائیں، اور مضبوط لوکل نظام کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے جنہوں نے خیبر پختونخوا میں ایک اس قدر زبردست قانون سازی کر کے اس قدر زبردست نظام لے کر کے آئے ہیں کہ دیہات کی سطح تک لوگوں کو امپاور کیا ہے، گلی کوچوں میں لوگوں کو امپاور کیا ہے، ولیج کاؤنسلز کو امپاور کیا ہے، ڈائریکٹ الیکشن کروایا ہے. مقامی لوگ خود اپنا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کرنا ہے. اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی پے کرنی پڑی لیکن پھر بھی کیا ہے. اس پہ بات ہونی چاہیے، اور یہی پاکستان کا وے فارورڈ ہے کہ آپ نیچے تک اختیارات کو منتقل کریں، امپاور کریں. اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جو پوائنٹس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اٹھائے گئے ہیں میں ان سے ایگری کرتا ہوں. سر ہمیں اس پہ کلیریفیکیشن چاہیے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اس خلا کو برقرار رکھیں اور آپ اس سے بہترین جو سسٹم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہترین سسٹم ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. ایک آپ ہمارے سامنے پروز اینڈ کونز رکھیں اس سسٹم کے، تو پھر بات ہے. دوسری چیز سر کہ جب ہم بات کرتے ہیں امپاورمنٹ کی، امپاورمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اباب اختیار کو امپاورمنٹ دے دی جائے. امپاورمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جمہوریت کے اندر لوگوں کو امپاور کیا جائے، لوگوں کو امپاور کیا جائے، اور وہ صرف عمران خان کر رہے ہیں. جو اس کی اچھی چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں منسٹر صاحب، اور یہ خلا جو ہے اس کو آپ ایڈریس کریں. بڑے زبردست انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں. اگر یہ منسٹر صاحب اس کو ایڈریس کر دیں تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن ہمیں کنونس تو کریں نا سر. اس طرح سے بات نہیں ہوتی. یہ خلا کیونکہ اسلام آباد کے ہم لوکل رہنے والے رہے ہیں، مجھے پتا ہے سر اگر یہ خلا آیا تو ایک بہت بڑا ایک بحران پیدا ہو سکتا ہے اس سے، اس لیے یہ ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. آئی ہوپ ان کی اس کے والے سے تیاری ہوگی سر، لیکن ہمیں کلیئرٹی اس پہ چاہیے. تھینک یو سر، تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب چیئرمین یہ عرض کرنا چاہتا ہوں